آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا. دیکھیں آگے آ رہا ہے کس نماز کی طرف. دل میں خشوع ہوتا تو اعضاء میں بھی خشوع اور خضوع ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس وقت باہر اپنے اعضاء سے نماز کے اندر کوئی بے ادبی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ نماز کبھی ہم گردن پہ خارج کر رہے ہیں، کبھی ہم داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں، ہے جی. تو بعض ایسے نمازی بھی ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں تو ادھر سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاہ صاحب کیا کریں، نماز بھی ان کی جاری رہتی ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 1 سورہ المؤمنون آیات 1 اور 2. اللہ تعالی ہم سب کو علم کی ان خوبصورت راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. اللہ اس قرآن کے صدقے ہماری زندگی اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو مرتے دم قرضے سے پاک، غم سے پاک اور اپنی رحمت والی اور کلمہ شہادت والی اور عزت اور لذت والی موت نصیب فرمائے. اور ہماری جب قبر میں ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ قبر کے امتحان بھی ہم سب پر آسان فرمائے. خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح، بے شک کامیاب ہوئے، المؤمنون ماننے والے. ماننے والے کامیاب ہوئے. ماننے والے اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی ماننے والے کامیاب ہوئے. المؤمنون ایمان والے کامیاب ہوئے. المؤمنون اللہ کے سامنے گردنیں جھکانے والے کامیاب ہوئے. الذین ہم وہ جو ہیں فی صلاتہم اپنی نمازوں میں. پہلا معنی ہے خاشعین ڈرنے والے. وہ جو ہیں اپنی نمازوں میں ڈرنے والے. دوسرا معنی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ جو ہیں اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے. تیسرا معنی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ جو ہیں اپنی نمازوں میں خوب متوجہ ہونے والے. چوتھا معنی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو ہیں اپنی نمازوں میں خوف اور آداب بجا لانے والے. دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سورہ مومنون کی جو پہلی صفت ہے مومنوں کے بارے میں وہ کیا ہے کہ وہ نماز میں خوب خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور آداب بجا لاتے ہیں، نماز کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو اللہ پاک پھر ان پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اچھا، خشوع کا معنی کیا ہے؟ مزید تناظر میں دیکھتے ہیں. علامہ قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 565 ہجری رسالہ قشیریہ میں لکھتے ہیں کہ جو خشوع اور خضوع ہے وہ ان تمام معنی کو شامل ہے. کہتے ہیں کہ اطاعت کرنا، نمبر 2 حق کو ماننا، نمبر 3 اعتراض نہ کرنا، اللہ کے کسی بھی حکم پر اعتراض نہ کرنا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ شہوت جو ہے وہ بجھ جانا، شہوت کا ٹھنڈی ہو جانا اللہ کی رحمت کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے. غضب کا ٹھنڈا ہو جانا اللہ کی رحمت کے سامنے. اور سینے میں اللہ کی تعظیم کا نور روشن ہو جانا. سبحان اللہ. سینے میں اللہ کی تعظیم کا نور روشن ہو جانا. کہتے ہیں اعضاء میں عاجزی، اعضاء میں عاجزی. علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع سے مراد 2 پہلو ہیں. نمبر 1 ظاہری خشوع خضوع، اور نمبر 2 نماز کے اندر باطنی خشوع خضوع، یعنی انسان کے جو اعضاء ہیں،
انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ ایسے نماز پڑھ رہی ہوں، انسان کا جسم ایسے نماز پڑھ رہا ہو کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، وہ ہلے نہیں، وہ جھولے نہیں، اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو جب حالت قیام میں ہو، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوں اور اس کا جسم ایسے سراپا عجز و انکسار ہو کہ پتہ لگے واقعی بندہ اپنے معبود برحق کے سامنے کھڑا ہے جی۔ اور کہتے ہیں پھر جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا، تو اسے کہتے ہیں کہ بندے نے اللہ کی بارگاہ میں جب نماز پڑھی تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی، جب خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی تو رب فرماتا ہے ہم نے اے مومن تجھے پہلی صفت عطا فرما دی، فلاح، کامیابی اور کامرانی کی پہلی صفت اے بندے ہم نے تجھے عطا فرما دی ہے۔ نماز میں انتہائی آداب اور پوری توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے یہ بھی احساس نہ ہو کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اور کون کھڑا ہے کون بیٹھا ہے، اس کی نظر سجدہ والی جگہ پر ہو، اعضاء بالکل پرسکون ہو اور بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی طرح نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کا صلہ بے مثال اور بے حساب عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اپنی داڑھی سے کھیل بھی رہا ہے، داڑھی مبارک سے کھیل رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع اور خضوع کا منظر پیش کرتے، دل میں خشوع ہوتا تو اعضاء میں بھی خشوع اور خضوع ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس وقت باہر اپنے اعضاء سے نماز کے اندر کوئی بے ادبی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ نماز کبھی ہم گردن پہ خارج کر رہے ہیں، کبھی ہم داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں جی، تو بعض ایسے نمازی بھی ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں تو ادھر سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاہ صاحب کیا کریں، نماز بھی ان کی جاری رہتی ہے۔ تو اگر ہم ایسے نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، امام حاکم کی مستدرک میں یہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں خشوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء میں بھی خشوع پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں، جو اگلی حدیث سنانے والا ہوں اسی کتاب کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث سننے سے پہلے ذرا سنیں، آپ جب نماز پڑھتے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں جب نماز پڑھتا ہوں کیوں پڑھتا ہوں؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہمیں دیکھے، تاکہ اللہ ہماری نماز کو دیکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کے اوپر ہم پر رحمتیں نازل فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا۔ دیکھیں آگے آ رہا ہے کس نماز کی طرف؟ انسان وضو کیا، گرمی تھی تو شدت موسم میں آیا، سردی تھی تو شدت موسم میں اٹھا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، محنت کی نا اس نے، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا جی؟ کھڑا ہوا، جسم کو تھکایا، نماز پڑھی، نماز پڑھ لی، وضو بھی کیا، سارا کچھ کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ اس نماز کی طرف جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہ ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل، ہمارا تو صرف بدن عبادت کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا، میرا آپ کا صرف بدن ہی عبادت کرتا ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، بعض کو تو ذہن میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ بھی نہیں یاد ہوتا، ایسا بھی ہے بعض کا بالکل ذہن میں نہیں ہوتا۔ تو آج میں نے جو حدیثیں پڑھی ہیں میرا اپنا جو ہے حال برا ہو گیا، میں نے کہا یار ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ یقین کریں آپ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس نماز کی طرف ہی نہیں دیکھتا کہ جس نماز میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہ ہو۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم نماز پڑھتے ہو تمہارے سامنے تمہارا خدا ہوتا ہے، پھر تم ادھر ادھر نہ ہو ورنہ خدا بھی اپنی توجہ تم سے ہٹا لے۔ جب تم نماز میں توجہ خدا سے ہٹاؤ گے خدا تم سے اپنی توجہ ہٹا لے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیکھے، اللہ کے یعنی کہ اور تھوڑے اس کی عبادت کرنے والے بندے ہیں بھائی،
دیکھیں نا اللہ کی مرضی، جب آپ اور ہم صحیح انداز سے، صحیح خشوع اور خضوع سے، اس کے مکمل اداب کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو رب تعالیٰ ہمیں اپنی توجہ سے نوازے گا۔ الموجب الکبیر، آقا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ اور ہم سب کی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بچوں آپ ذرا غور سے سنو، ہم ذرا نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے، ہر بندہ دیکھے، میں بھی دیکھوں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، دیکھیں، اور بعض اوقات میرے پیارے پیارے سونے سونے دوست جو ہیں وہ آج بھی کوئی بندہ در نہیں موجود ہے، نہیں ہے موجود، درس قرآن میں بیٹھا ہوا میرے خیال میں نہیں ہے، تو وہ باہر ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو مکروہ ہے یہ، وضو کے دوران وہ بندے سے پورا تبادلہ خیال ہوتا ہے اور آواز ادھر تک آ رہی ہوتی ہے، ہاں جی کتنی منج بیچی، منج کتنا تو دینی سی، یعنی کہ جو بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے جناب کیا کرتے ہیں ہم، منجی نہ سودا بھی پورا پورا 10 دینے ہیں جناب، پوری پوری BBC لندن ہم جاری کر دیتے ہیں۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا بیفور ایبلوشن، وضو سے بھی پہلے، وضو سے بھی پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کیا منظر پیش کرتی ہیں کہ میں اور آقا علیہ السلام، حضرت عائشہ پاک کیا کہہ رہی ہیں، میں اور آقا علیہ السلام باتیں کر رہے ہوتے تھے، باتیں کرتے کرتے نماز کا وقت ہوتا، ہم اٹھتے، ہم پر عظمت الہی اور خشیت الہی اتنی طاری ہو جاتی کہ ہم گویا کہ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے، کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، اللہ کی طرف ایسے ہم پھر متوجہ ہو جاتے، پھر وضو کرتے، پھر اپنی اپنی، ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا کرتے تھے، وضو گھر کے اندر، اور پھر آپ کیا کرتے تھے، سنتیں بھی اپنے گھر میں پڑھتے تھے، تو ظاہر ہے وہ نماز اپنے گھر میں ہی پڑھتے تھے، تو وہ ایسا عالم ہوتا تھا۔ تو بس آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی نوید سنائی ہے، کس کو؟ مومنون کو، مومنین کو اور مومنون کو، مومنون سورت کا نام ہے اس لیے محبت سے لے لیے۔ کہا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں؟ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، اب صفات گنوائیں گے، کیا گنوائیں گے؟ صفات ہی نہیں ہے بلکہ صفات گنوانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جو ان صفات کا مالک بن جائے گا، ان صفات کو اپنائے گا، رب تعالیٰ پھر اسے صلہ بھی عطا فرمائے گا، اللہ اسے جنت کے اندر بڑے بڑے پلاٹوں اور بڑے بڑے جناب کوٹھیوں کا مالک بنائے گا۔ وہ کوٹھیوں ایسی ایسی کوٹھیاں ہیں جن کی ایک اینٹ پوری دنیا دے دو اس سے بھی زیادہ قیمت رکھتی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آج کی پڑھی ہوئی تمام تر تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔